نہیں یہ بند کر پہلے یہ کینسل کرو نہیں بناؤ نہیں میں بناؤں گی نہیں بناؤ بناؤں گی ڈیلیٹ کرو یہ نہ اچھا نیو بناؤ نو یہ نہیں نا میں بناؤں گی یار پہلے اس نے پکڑا تھا ہاں تو پکڑے پھر تو انہوں نے کافی دینے کی کوشش کی لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور مجھے ایک چیز پر میرا پکا ایمان ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اور انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہدف کا پلیٹ فارم سے ایک ہفتہ پہلے لال شاہ دربار کے مشہور بڑے پیر سید نوید حسین شاہ کی ایک ویڈیو جو کہ نازیبہ حرکات پر مشتمل تھی ہدف کے پلیٹ فارم سے وائرل ہوتی ہے۔ آج ان تمام تر چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ افتخار احمد صاحب، جنہوں نے ان ویڈیوز کو اور اس جعلی پیر کو بے نقاب کرنے کے لیے بیڑا اٹھایا۔ کیا صرف میڈیا ہی اس کی آواز بنا ہے یا پاکستان میں کوئی دوسرے ایسے پلیٹ فارم بھی ہیں جس میں اس کی آواز کو اٹھایا جا رہا ہے؟ ہمارے تمام تر ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کہانی کیا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام تر ویڈیوز منظر عام پر آئیں، اس کے پس پردہ کون سے مناظر ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ بابا جی لال شاہ سوراسی شاہ مریم والے بڑے عظیم انسان تھے، بڑے عظیم، بڑی عزت احترام مسلم۔ ان کے یہ گدی نشین بنے پھرتے ہیں نوید الحسن بڑا پیر خود کو کہتا ہے وہ انتہائی کرپٹ قسم کا انسان ہے۔ اس کا کام صرف لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزتیں لوٹنا اور ان سے پیسے بٹورنا، ان کو بلیک میل کرنا ہے۔ ان کے جو ہے کزن جو ہیں عامر شاہ اور باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں دربار پہ، جو ہر ماہ ایک ماہ بعد ایک بندہ چینج ہوتا ہے وہ آتا ہے۔ یہ صرف انہی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرا مین مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح میرا کسی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، یہ کہ جی میں دیوبند ہوں، میں اہل سنی ہوں، ان میرے درباروں کو ماننے والوں۔ بابا شاہ صاحب، بابا جی سے لال شاہ سے تو میرا عقیدت تھی، میں جب بھی آتا ہوں میں ان کے پاس ضرور ہو کے آتا ہوں، وہاں جاتا ہوں دربار پہ۔ جب میں نے یہ باتیں سنی پھر مجھے یو کے سے ایک بی بی نے، میری عزیز ہے وہ، اس نے جب ساری ہسٹری بتائی تو وہ ہسٹری آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ تو جب پتہ چلا تو میں نے ان کے خلاف پھر ایکشن لیا، اس کو پہلی خود ویریفیکیشن کی۔ جب ویریفیکیشن کی تو وہ ساری باتیں ٹھیک نکلیں۔ جو بی بی نے ان کو 2.25 کروڑ روپیہ دیا ہوا ہے اس کی وہ ساری رسیدیں، کچھ اس کے وہاں پہ جو ماموں ہیں رفاقت حسین شاہ وہ اس کی فنڈنگ وہاں کرتا ہے۔ یہ سارے مل ملا کے یہی کچھ کر رہے تھے۔ اچھا، یہ بڑے پیر کا جو ماموں ہے وہ فنڈنگ وہاں پہ کرتا ہے؟ بڑے پیر نوید، جو خود کو بڑا پیر کہتا ہے نوید شاہ، اس کا ماموں ہے رفاقت شاہ، وہ وہاں۔ اچھا، جس بی بی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی روحانی سلسلے کے ذریعے ان کے ساتھ ان کا تعلق بنا؟ جی، ان کے جو والدین تھے وہ ان کے عقیدت مند تھے، ٹھیک ہے، شوراسی صاحب لال شاہ کے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے آنا جانا تھا یہاں دربار پہ۔ وہ کچھ عرصہ قبل دربار پہ آئے، وہاں پہ اس ماہ میں نوید شاہ کی وہاں پہ تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک اور بات بھی کہی، کیونکہ یہ بڑا ایک ایسا ایشو ہے کہ ایک چیز کو میرے ویور جاننا چاہیں گے کہ بڑا جو پیر ہے یہ اور بھی لوگوں کی بہو بیٹیوں کو ورغلاتا تھا، تو یہی منظر کیوں آیا، باقی منظر کیوں نہیں سامنے آئے؟ دیکھیں وہاں کے لوگ بڑے، وہاں پہ یہ قسم کا ایک ٹولہ ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ مافیا ہے، اور پیروں کا ان کا سلسلہ ہی ایسا تھا، یعنی کہ اس عورت کی آواز آپ تک پہنچی تاکہ اس سے پہلے آپ کے تک پہنچی نہیں ہے۔ اس عورت کے علاوہ بھی ایک وہاں ستی فیملی تھی، ان کی ایک 16 سال کی لڑکی تھی، اس کے ساتھ اس چھوٹے بھائی فضل شاہ نے اس کے ساتھ ریپ کیا، ان کو پھر دبایا، اس کے بیٹے کو انہوں نے FIR منشیات کی، ریپ کیا، یعنی کہ یہ شروع سے ہی ایسے ہیں۔ ان کے جو کزن ہے عامر شاہ، اس نے خود اپنے باپ کو مارا ہوا ہے، اچھا، خود قتل کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو نوید شاہ، اس کا باپ کیسے قتل ہوا ہے یہ بھی وہ سارا علاقہ جانتا ہے۔ اتنا سینسٹیو ایشو، اتنا بڑا بندہ، اتنی مشہور گدی، تو اب کیوں اس کے بارے میں آواز اٹھی ہے؟ بولتا ہی نہیں ہے۔ میرا تعلق کیونکہ مری سے نہیں ہے، میں اس لیے شاید بول رہا ہوں۔ اگر وہاں کے لوگوں کو دیکھا جائے تو اب آ کے جب آپ نے وہ ویڈیو وائرل کی اس کے بعد جا کے لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے، اب کافی لوگ وہاں اٹھے ہیں، اس سے پہلے بندہ بولتے نہیں تھا وہاں پہ۔
یہ بتائیے کہ اب آپ نے یہ بیڑا تو اٹھا لیا ہے, کون کون سے پلیٹ فارم ایسے ہیں جن کو آپ نے ٹچ کیا اور وہاں سے کوئی ریزلٹس بھی آپ کو ملے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے ہم سٹیزن پورٹل, اچھا سب سے پہلے وہاں گئے, سب سے پہلے وہاں گئے, وہاں جا کے ہم نے سب سے پہلے اپلیکیشن لانچ کی, جو وہ بی بی ملائکہ جو یو کے میں ہیں انہوں نے لانچ کی, جن کا 1.5 کروڑ روپیہ انہوں نے بلیک میلنگ سے, 2.25 کروڑ روپیہ بلیک میلنگ سے انہوں نے ہتھیایا. ہاں جی, ان کے کچھ وہاں پیسے مامون نگر لیے تھے, کچھ ان کے, اس نے اپنا آج تک تو آئی ڈی کارڈ دیا نا لوگوں کا دیتا رہا, وہ ان بندوں سے ہم نے ویریفیکیشن کروا لی ہے, وہ پیسے ان کی طرف بنتے ہیں انہیں لیے. اس کے بعد ہم چلے گئے اوقاف میں کہ یہ دربار ان گندے لوگوں سے نہ لے لیا جائے اور وہاں پہ ان کا نام نہ بدنام کیا جائے, لال شاہ کا. ٹھیک ہے, اب محکمہ اوقاف کا کیا موقف ہے؟ محکمہ اوقاف کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے آج سے کافی عرصہ پہلے, ایک ماہ پہلے اپلیکیشن دی تھی, پھر ہم کورٹ گئے, ہائی کورٹ گئے, وہاں سے پھر ہم نے ڈائریکشن لی. وہاں پہ جو مقامی اوقاف کے نمائندے ہیں 2-3 لوگ ہیں, اس میں ایک ان کا مینیجر ہے پنڈی ڈویژن کا افتخار سلیری, وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا, وہ ان کے ساتھ نہ صرف ملا ہوا ہے, اس نے ان دنوں میں دربار پہ 2-3 چکر لگائے بھی ہیں, لیکن ہمارے پوچھنے پہ صاحب مکر گیا کہ میں وہاں گیا ہی نہیں. اچھا, وہاں سے اس نے پیسے لیے, اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, وہ ہم سارے کنٹمپٹ آف کورٹ لگ گئی ہائی کورٹ میں, اور اس ہیرنگ پہ اسی ویک میں ہیرنگ ہے, اس میں ہم ان سب کو بلا رہے ہیں. اچھا, یہ تو تمام تر چیزیں ہو گئیں, اس کے علاوہ بھی کوئی فورم آپ نے ٹچ کیا ہے؟ اور بی بی کو بھی, آپ کو بھی اس کے بارے میں کوئی تھریٹس ہوئی ہیں کہ بھائی پیچھے ہٹ جا, نہیں تو ہم تیرے ساتھ ایسے کر دیں گے, ویسے کر دیں گے؟ تھریٹ تو انہوں نے کافی دینے کی کوشش کی, لیکن زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور مجھے ایک چیز پر میرا پکا ایمان ہے, جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی, اور انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیں, لیکن اگر نیک راستے پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا ہے, میرے خیال میں تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چنا ہے. کتنے لوگ تھے, کوئی بولا نہیں, تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں ڈر کوئی نہیں ہے. بڑی تھریٹنگ کی. اچھا, وہ جس لڑکی کے ساتھ ریپ کیا 16 سال کی ایک لڑکی کا بھی آپ نے ذکر کیا, اس کو بھی کسی جگہ پر آپ نے نامینیٹ کیا, اس کی فیملی کو اعتماد میں لیا؟ جی, وہ فیملی خود آئی تھی ہمارے پاس. اچھا, وہ فیملی خود آئی تھی ہمارے پاس, ہم سے ان کا رابطہ ہوا, پھر میں ان سے ملا, جا کے وہاں مری گیا ہوں, ان کو مل کے آیا ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کیس کو اٹھانا نہیں چاہتے کیونکہ یہ نا ظالم لوگ ہیں. لیکن اب ان کا حوصلہ بڑا ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ نہیں آ رہے تھے, اب ان کا حوصلہ بڑا ہے. اب دیکھیں کچھ ہوتا ہے, لیکن اللہ بہتر کرے گا. تمام تر فورم سے بھی یہ تمام تر رجوع کر لیا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ ان جتنے بھی فورم ہیں ان سے کوئی پازیٹیو ریزلٹس ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا جی, انشاءاللہ ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نا ایک دن ہر کالی رات کی سویر ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عثمان وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے بات ہو رہی ہے سلسلے میں, اور وہ بلوچ ہیں, اور مجھے نہیں امید کہ وہ اس طرح کے نا کاموں میں کچھ خاموشی اختیار کریں, وہ خود بڑھ چڑھ کے اس میں کام کریں. ابھی ایک FIR اس نے کٹوائی تھی اپنے کزن عامر کاظمی پہ, وہ بھی ملی بھگت سے کاٹی گئی تھی. اس میں FIR اس پہ بنتی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو ان کے فیس بک تو چاہ رہی ہے UK میں, FIA کو بھی پتہ ہے, وہ ساری ملی بھگت میں یہی چاہ رہے تھے کسی طرح نا کہ میری, کیونکہ عامر کاظمی نے اس سے معافی مانگ لی تھی. عامر کاظمی نے کہا کہ میں نے یہ جو ویڈیو چڑھائی ہیں وہ اپلوڈ کی ہیں, وہ میں نے ان کے لیے بس ذاتی نامے کی ہیں, اور وہ اس نے تو کی نہیں ہے, وہ تو اس کے ساتھ ملا ہوا. جب تک انسان بولے گا نہیں, اپنے حق کے لیے نکلنا پڑتا ہے, لڑنا پڑتا ہے, حق تب ملتا ہے. ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ اس علاقے میں انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, میرا خیال ہے ان لوگوں کو نکلنا چاہیے. اب وہاں سے تو یہ بھاگے ہوئے ہیں, دربار پہ کوئی نہیں ہے, نہ عامر کاظمی ہے, نہ یہ ہے نوید شاہ ہے, نہ علی رضا. کس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دربار میں؟ اگر اوقاف, اور اوقاف بھی ڈیفینیٹلی پھر کوئی نہ کوئی بندہ تو نامینیٹ کرے گی نا. نامینیٹ نہیں ہوتا اوقاف, اس کے سپرویژن آتی ہے اوقاف کی, اور وہ یہ جائیں عقیدت مندوں کی طرح جا کے وہاں, یہ جو گدی نشینی والا سسٹم ہے یہ ختم ہونا چاہیے. آپ نے راجہ افتخار کی گفتگو سنی, اور اس طریقے کے وہ پاکستانی شہری ہیں جو اقدام اٹھاتے ہیں اور پھر ہی ایسے لوگ بے نقاب ہوتے ہیں. بڑی بہادری والا کام بھی ہے, لیکن اس دور کا سب سے بڑا جہاد بھی ہے کہ آپ ان تمام تر چیزوں کو فرنٹ پر آ کر لڑیں. اجازت دیجیے اپنے میزبان عبد الرحمان کو. اللہ حافظ.